بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال تعالی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو انصار مدینہ کی فضیلت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے یہاں مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے. وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود وہ فاقے سے کیوں نہ ہو. اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار مدینہ کی بعض صفات حمیدہ ذکر کی ہیں اور ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ وہ مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اور ان میں جذبہ ایثار و قربانی اس قدر پایا جاتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے صحابہ کرام سے دلی محبت کرتے تھے. اور اگر مہاجرون کو مال غنیمت میں سے کچھ دیا جاتا تو یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی تنگی یا گھٹن محسوس نہیں کرتے، اور خواہ ان کے اپنے گھروں میں حاجت اور فاقہ کشی کی صورت ہوتی، یہ اپنے ذات اور اپنے ضرورتوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے. تو ایسے بہت سارے مثالیں ہیں کہ انصار مدینہ نے جذبہ اور ایثار کی اعلیٰ مثالیں قائم کی. اور اس کے علاوہ مہاجرین جو مکہ ہے ان کی بھی فضیلت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہجرت اور اس طرح کی بہت سارے فضیلت کو بیان کی ہے، ذکر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اہل بدر اور اہل احد کی جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی فضیلت کو بیان کی ہے. حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے قصے کے آخر میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حاطب نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی خیانت کی ہے، لہٰذا مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف بنظر رحمت دیکھا، اور پھر کہا تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، یعنی یہ بدری صحابیوں کے لیے کہ ان کے لیے جو ہے جنت واجب ہو گئی ہے. اور اسی طرح رفع بن رافع الزرقی نے اپنے بیان سے باب سے روایت کیا ہے کہ جو اہل بدر میں سے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام سے عموماً محبت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کی ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. اور صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ واجب ہے ہمارے اوپر، ہم جو مسلمان ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان کے لیے دعا کریں. اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا اور انہیں نصرت دین کے خاطر آپ کے ساتھ جہاد کے لیے منتخب فرمایا. تو باقی جو صحابہ کرام ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام،
ان سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنون سے خوش ہو گیا جو درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کی دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا، پس اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سے غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے دن فرمایا انتم خیر اہل الارض وکننا الفا و400، کہ تم آج روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو، اور فرمایا کہ اس دن ہم 1400 افراد تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔